اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ گھر اور خوابوں کے بیچ توازن کیسے قائم کیا جائے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی مشکل کو حل کرنے کا ایک بہت ہی زبردست طریقہ جانیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سفر ہے روٹی بنانے سے لے کر روٹی کمانے تک کا، اور یہ صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو بہت سے لوگوں کی زندگی میں ایک حقیقت بن چکی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے گھر چھوڑے بغیر اپنا کیریئر بنانا ممکن بھی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اور آج ہم اسی کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس احساس کو سمجھتے ہیں کہ جب لگتا ہے جیسے زندگی ایک جگہ رک گئی ہے۔ یہ کشمکش ہے جو اکثر تعلیم یافتہ خواتین شادی یا بچوں کے بعد محسوس کرتی ہیں۔ سوچیں، ایک طرف اعلیٰ تعلیم ہے، بڑے بڑے خواب ہیں، اور دوسری طرف گھر اور خاندان کی ذمہ داریاں ہیں جو جیسے پیروں کی زنجیر بن جاتی ہیں۔ ماسٹرز کی ڈگری ہونے اور بہت کچھ کرنے کی چاہت کے باوجود بہت سی خواتین خود کو اسی مقام پر کھڑا پاتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ جو چیز ایک ٹرننگ پوائنٹ بنی وہ یہ تھی کہ اس مسئلے کا حل دن میں مزید گھنٹے شامل کرنے سے نہیں بلکہ دن کے پہلے چند گھنٹوں کو صحیح طرح استعمال کرنے میں تھا۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے کہ کامیابی کی چابی صبح میں چھپی ہے۔ جو عورت اپنی صبح پر قابو پا لیتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ ایک یقین ہے جو زندگی پر کنٹرول واپس لانے اور کسی بھی فیلڈ میں اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا جادوئی طریقہ ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ہر دن ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک ہے بغیر پلان کے صبح، جس میں افراتفری، ٹینشن اور ادھورے کام ہوتے ہیں، اور دوسرا راستہ ہے ایک منصوبہ بند صبح کا، جس میں کنٹرول، پروڈکٹیوٹی اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ ایک راستہ آپ کو صرف رد عمل دینے پر مجبور کرتا ہے، جبکہ دوسرا آپ کو فعال بناتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں عملی منصوبے کی، یعنی اس بلو پرنٹ کی، اور دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ روزمرہ کی زندگی میں کیسے کام کرتی ہے۔ دیکھیں، کامیابی کے لیے دن کو ترتیب دینے کا ایک سیدھا سادھا 4 قدموں پر مشتمل فارمولا ہے۔ پہلا، جلدی اٹھیں، اس وقت جب پورا گھر سو رہا ہو اور سکون ہو۔ دوسرا، دن شروع کرنے سے پہلے ہی پلان بنا لیں کہ آج کیا کیا کرنا ہے۔ تیسرا، محنت سے زیادہ ہوشیاری سے کام کریں، یعنی کاموں کو ملا کر اور مؤثر طریقے اپنا کر۔ اور چوتھا، جو سب سے اہم ہے، اپنی ذات کا خیال رکھنا نہ بھولیں۔ اب یہ ہوشیاری سے کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایسی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس استعمال کرنا جن سے وقت اور توانائی دونوں بچے، جیسے کہ ایک ساتھ کئی دنوں کے کھانے کی تیاری کر کے رکھ لینا، یا فرنیچر کو خود بنائے ہوئے سستے حل سے فٹافٹ صاف کر لینا، یا پھر چھوٹی جگہوں کو روز تھوڑا تھوڑا سمیٹنا تاکہ بعد میں بڑا مسئلہ نہ بنے۔ ایک ہی وقت میں کئی کام نمٹانا بھی اسی میں شامل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ اپنی ذات کا خیال رکھنا کوئی لگژری نہیں ہے۔ اگر لمبے عرصے تک کام کرنا ہے تو تھکاوٹ سے بچنے اور خود کے بارے میں اچھا محسوس کرنے کے لیے یہ بہت بہت ضروری ہے۔ یہ پلان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سب سے مشکل حصے کی طرف، یعنی ذہنی جنگ جیتنا۔ اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں پر قابو پانا اکثر سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ کامیابی کا راستہ صرف پلان بنانے سے نہیں بنتا، اس راستے میں ڈی موٹیویشن سے لڑنا پڑتا ہے، لوگوں کی منفی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، اور تب بھی لگے رہنا پڑتا ہے جب نتائج فوراً نظر نہ آ رہے ہوں۔ مطلب صاف ہے کہ صرف پلان کافی نہیں، ذہنی طور پر بھی بہت مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین حکمت عملی یہ ہے، ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ آج آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے، کل وہی آپ سے آپ کی کامیابی کے راز پوچھیں گے۔ تو پھر کامیابی کیسے ملے گی؟ اس کا جواب ہے مستقل مزاجی، یعنی اپنے مقصد کو ایک نوکری کی طرح سمجھنا۔ ہر روز کام پر آنا، خاص طور پر ان دنوں میں جب بالکل بھی دل نہ کر رہا ہو۔ اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ اس کی ایک زبردست مثال یہ ہے کہ اپنے چینل کو مونیٹائز کروانے کے لیے مسلسل 30 دن تک نئے ویلاگز پوسٹ کیے گئے۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ جب آپ بنا رکے مستقل مزاجی دکھاتے ہیں تو نتائج ضرور ملتے ہیں۔ تو اتنی ساری محنت کے بعد انعام کیا ملتا ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں، یعنی خود مختاری کی طاقت اور اس کے گہرے اثرات۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر کوئی احساس نہیں جب ایک عورت اپنی کمائی اپنے ہاتھ میں تھامتی ہے۔
یہ بات بالکل واضح کرتی ہے کہ انعام صرف پیسہ نہیں ہے، بلکہ یہ کامیابی کا احساس ہے، اپنی قدر پہچاننے کا احساس ہے۔ چاہے وہ صرف 100 روپے ہی کیوں نہ ہو، رقم اہم نہیں ہے، بلکہ وہ کامیابی کا احساس اہم ہے۔ یہ پہلی کمائی کا احساس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ساری محنت وصول ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑی جیت ہوتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے کہ اگر کوئی اپنی صبح کو قابو میں کر لے تو پھر وہ کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا؟ بلو پرنٹ تو موجود ہے اور یہ موقع ہر اس شخص کے لیے ہے جو پہلا قدم اٹھانے کو تیار ہے۔